الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کو ہمارا سلسلہ ہے، یہ بھی رمضان سے ہی متعلق ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں بالخصوص رمضان کے روزے سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں، جن کا سیکھنا، جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں الحمدللہ، تو ان سے ہم کچھ روزے سے متعلق، رمضان کے روزے سے متعلق سوالات پوچھیں گے کہ روزہ کس صورت میں ٹوٹتا ہے، کس صورت میں نہیں ٹوٹتا، اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر بھول کر کھا پی لیا، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ضروری مسائل ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو آج ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس سلسلے کو آپ اول تا آخر ضرور دیکھیں، اس میں مکمل توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک مرتبہ پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین، بالکل ہم حاضر ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ رمضان کے روزے سے متعلق ہے۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں روزے سے متعلق، بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں اکثر، تو وہ سوال کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، تو وہ اگر ہم سٹارٹ کریں، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم رمضان کے روزے سے متعلق سوالات شروع کریں۔ بالکل بالکل ضرور۔ سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب آپ سے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوتا ہے انسان میں، اور انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص بھول کر کھانا پینا کھا لے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اگر کسی مسلمان بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بھول کر کھا جاتا ہے، چاہے وہ 2 روٹی کھا جائے، چاہے وہ جگ پانی کا پی جائے، گلاس پی جائے پورا، تو بشرطے کہ اس کو یاد نہیں ہے، روزہ بھولا ہوا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو یاد دلائے، یار تیرا روزہ ہے۔ بل اگر اس کو کسی نے بھی یاد نہیں دلایا، اس کو یاد آیا بھی نہیں ہے، وہ جتنا مرضی کھا پی لے، یوں سمجھے اللہ نے اس کی دعوت کی ہے، اللہ کی طرف سے وہ دعوت ہے، اس کو قبول کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب ہمیں ارشاد فرما رہے تھے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کھانا پینا کھا لیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ اپنے روزے کو کنٹینیو رکھے، برقرار رکھے اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت تو ہوتی ہے، اگر کسی شخص نے حالت نیند میں ہی کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر نیند میں کوئی کھا پی لیتا ہے جو کہ قصد نہیں پایا گیا، روزہ ٹوٹتا ہے ارادے سے، قصد سے، ٹھیک ہے، قصد نہیں پایا گیا، تو لہذا اگر وہ نیند میں کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا برقرار ہے۔ کیونکہ روزے کو کھانے سے تعلق ہے کہ آپ کی توجہ بھی ہونی چاہیے کہ میں کھا رہا ہوں، روزہ یاد ہو۔ جب اس کو قصد ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہماری کچھ خواتین ہوتی ہیں، میک اپ کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو حالت روزہ میں اگر وہ لپسٹک وغیرہ کا یوز کرتی ہیں تو اس صورت میں روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ لیکن روزے کا تعلق ہے مزمل بھائی کوئی چیز اندر جانے سے، جب کوئی چیز اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب لپسٹک کی جو سرخی ہے جو ہے، وہ اس کا جو کلر ہے، جو اس کی جو مواد ہے، وہ جب نیچے جائے گا تو بالکل اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر اس احتیاط سے لگائی ہے کہ اس کا ذرات اندر نہیں جا رہے، یا ایسا کوئی تجربہ ہے اس میں کو ہوتا ہوگا شاید، تو
اس طرح سے لگائیے کہ وہ اندر اس کا کوئی بھی اثر نہیں جاتا، نہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو اس کی تری ہوتی ہے وہ نہیں جا رہا، اور اس کی جو اپنا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جو اس کا جو رنگ ہے، سرخ رنگ، کوئی بھی رنگ ہی ہے مثلا، وہ اندر نہیں جا رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر نہ ٹوٹ جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ فرما رہے تھے، آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھول کر کھانا پینا کھا رہا ہو، تو جو دوسرا شخص ہے، دیکھنے والا شخص ہے، اب وہ شخص اس کھانے پینے والے کو یاد دلوائے یا نہ دلوائے، کس صورت میں وہ یاد دلوا دے اور کس صورت میں وہ یاد نہ دلوائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل بھائی بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس کا جزیہ میرے سامنے تھا، میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ چلو ہو سکتا ہے مزمل بھائی اس کو سوال مل آئے، میں نے اس کو آگے نہیں چلایا۔ تو انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے صحت والی، طاقت والی، اور ایک ہے کمزوری والی۔ اگر کوئی شخص بزرگ ہے اور پتہ ہے کہ یار یہ اگر کھا لے تو اپنا روزہ آگے تک لے جائے گا، اگر نہیں کھائے گا تو یہ کمزور پڑ جائے گا، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، اپنا روزہ پورا نہیں کر سکے گا، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو یاد نہ دلوایا جائے، کھانے دیا جائے۔ جب وہ کھا لے پھر اس کو یاد دلائیں، او آپ نے تو کھا لیا، اوہو میں نے بھول کے کھا لیا، اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور جو اس کو دل میں افسوس بھی ہوگا۔ شریعت مطہرہ پر کتنی مہربان ہے، خود دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں یار شریعت کیا کام سخت ہے، نہیں سخت، ہم اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح چلتے رہے تو شریعت ہمارے لیے نرم نرم ہے۔ اگر طاقتور ہے، پتہ ہے کہ روزہ گزار جائے گا، اب واجب ہے کہ اس کو یاد دلایا جائے۔ اسی طرح میرے خیال میں بیمار کا بھی ہے، کمزور بیمار ہے، اس نے شوق میں روزہ رکھ لیا ہے، اگرچہ جوانی ہے لیکن بہت بیمار ہے، تو اب اگر یاد دلائیں گے تو وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اگر یاد نہ دلایا جائے تو وہ بھول کے کھا رہا ہے، اس کا روزہ پورا ہو جائے گا، تو پھر اس کو یاد نہ دلایا جائے، جب کھا پی لے تو اس کمزور کا بھی یہی حکم ہوگا جو ایک بوڑھے کا حکم ہے، کیونکہ مین وجہ کیا ہے؟ ضعف، کمزوری۔ تو اللہ تعالیٰ میں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر کسی کو وومٹنگ ہو جاتی ہے، یہ جو الٹی وغیرہ کیب وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الٹی کا آنا جو ہے وہ یہ چند احکامات پر مبنی ہے۔ الٹی آئی ہے جی، ہم نے خود روزہ دار نے انگلی وغیرہ حلق میں ماری ہے، الٹی آ گئی ہے، اور منہ بھر تھی، منہ بھر سے مراد یہ ہے کہ اس کو روکنا بھی چاہتا ہے پھر بھی وہ آسانی سے اس کو روک نہیں سکتا، کہتے ہیں بتکلف روکنے کی کوشش کرنا، پھر بھی وہ نہیں رکتی، تو اس کو کہتے ہیں کہ منہ بھر کیا آ گئی ہے، بڑی کیا آ گئی ہے، تو یہ روزے کو توڑ دے گی، فاسد ہو جائے گی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اور اگر جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ وہ خود بخود ہی کسی وجہ سے جب پیٹ میں کوئی ایسی خرابی ہوئی ہے، الٹی آ گئی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہاں، اگر الٹی آئی ہے تھوڑی تھوڑی، کیا یہ خود بھی کی ہے تو کیا تھوڑی آئی ہے، مطلب جس کو آرام سے روکا جا سکتا ہے، ہلکی پھلکی کیا تھی، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ برحال جس میں روزہ فاسد ہوا اس نے جان بوجھ کر کیا کی ہے، جان بوجھ کر کیا کی ہے اور اس کو الٹی آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس پہ کفارہ بھی لازم آئے گا، وہ قضا بھی کرے گا، کفارہ بھی کرے گا، ادا کرے گا۔ تو یہ ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا ضروری ہوگا۔ ماشاءاللہ، سب بڑے اچھے انداز میں بتا رہے تھے وومٹنگ سے کس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے اور کس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تین صورتیں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سے ارشاد فرمائی ہیں کہ روزہ دار جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل اختیار کرے جس سے الٹی آ سکتی ہو، منہ میں انگلی وغیرہ مارے یا کوئی ایسا عمل اختیار کرے، پہلی تو یہ۔ دوسرا یہ کہ وہ منہ بھر کہے ہو، منہ بھر کی بھی مفتی صاحب نے تعریف فرمائی کہ منہ بھر کسے کہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی ہو۔ جب یہ تینوں صورتیں بیک وقت پائی جائیں گی تو اس صورت میں اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مفتی صاحب، بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور اس کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ میں اپنا روزہ توڑ دوں گا، صرف نیت کی، اس نے اپنا روزہ توڑا نہ، اپنا روزہ مکمل کر لیا، تو اب یہ اس کا نیت کرنا، کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا، یا اس کا روزہ برقرار رہا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص روزہ توڑنے کی نیت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے منہ میں پانی ڈال بھی لیا لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارا اور پھینک دیا، اور پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، نہیں بھی میں روزہ نہیں توڑنا چاہتا، تو اس کا روزہ بالکل برقرار ہے، روزہ اس کا نہیں ٹوٹا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان کا جو روزہ ہے، اگر یہ کس صورت میں توڑ دیا جائے تو کفارہ واجب ہوگا، کفارہ لازم ہوگا، اور کس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوتا ہے جی روزہ توڑنا، جی ایک ہوتا ہے روزے کا ٹوٹ جانا، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ اب روزے کا ٹوٹ جانا یہ ایسا ہوتا ہے جیسا وضو کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی پانی پینے کا ارادہ نہیں تھا، کلی کی اچانک سے قطرے نیچے اتر گئے، یہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو روزہ بھی یاد تھا، روزہ توڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن نہ چاہتے ہوئے پانی اتر گیا۔ بالکل یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں سہواً روزہ ٹوٹ گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے جی روزہ توڑ دینا۔ اب روزہ توڑ دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے کہ اگر روزہ نہ توڑتے تو کسی جسم کو خطرہ ہوتا، کوئی بیماری لگ جاتی، بیماری بڑھ جاتی، عضو ضائع ہو سکتا تھا، تو روزہ توڑ دیا۔ دوسرا ہوتا ہے روزہ توڑنا کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور بس ہلکی پھلکی سی کوئی مشکل محسوس ہوئی اور بھاگ کے جو ہے وہ پانی پی لیا اور روزے کو توڑ دیا۔ تو یہ آخری صورت ہے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی وجہ کے، قصدن جان بوجھ کر روزہ یاد بھی تھا اور پانی پی لیا یا کچھ بھی کھا لیا، روزے کو فاسد کر دیا، یہ صورت ہے کفارے کی۔ اس میں جس روزے کو توڑا اس کی قضا بھی کرنی ہوگی، اس کے علاوہ آپ نے 60 روزے بھی رکھنے۔ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، مطلب کہ جس نے روزہ توڑا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل، اس میں کوئی گیپ بھی نہ ہو، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، یہ ہوگا اس کا کفارہ۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ 2 مہینے کے روزے جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتا، پھر اس کا یہ بھی ہے کہ 60 صدقہ فطر ادا کرے، جب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا وہ صورت کہ جس میں اس نے جان بوجھ کے کھایا پیا ہے مگر تکلیف تھی، پریشانی تھی، اس صورت میں اس پہ قضا تو ہوگی، روزے کی کفارہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا روزہ ٹوٹے لیکن ٹوٹ گیا، بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کہ میں کے پانی چلا گیا، اس صورت میں قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا اور گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب بڑے اچھے انداز میں ہمیں بتا رہے تھے کہ کس صورت میں کفارہ لازم آئے گا اور کس صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا، اور روزے کا جو کفارہ ہے وہ بھی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بتایا۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے، مریض کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ وہ کس صورت میں روزہ رکھے اور کس صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہوتی ہے؟ یہ بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مزمل بھائی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت کس کس کے پاس ہے، جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ روزہ رکھے گا، اس پر روزہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، اس کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، اپنے تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میرا مرض بڑھ جاتا ہے، میں بہت دور جو مرض میرا جو ہے 1 مہینے میں سیٹ ہونا تھا وہ 2 3 مہینوں میں جا کے درست ہوتا ہے، یا اس کا جو اس کی جان کا خطرہ ہے روزہ رکھے گا، یا اس کی وجہ سے کسی اور کی جان کو خطرہ ہے اگر روزہ رکھے گا، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، وہ روزہ پورا کر سکتا ہے بغیر کسی خطرے کے، تو اس پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اسی طرح بوڑھا شخص ہے، وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا، شوگر کے مریض ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے بیچارے، پتھری ہے ان کو بار بار پانی پینا پڑتا ہے، روزہ نہیں رکھتے، ہیپاٹائٹس سی وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، دوائی مسلسل کھانی پڑتی ہے ورنہ ان کے پاؤں وغیرہ سوج جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی رکھیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتے تو سردیوں میں رکھیں، سردیوں میں ان کی قضا کریں، اور اگر اللہ معاف فرمائے ایسی کیفیت ہے کہ قضا بھی نہیں کر سکتے تو پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔
مفتی صاحب بڑے اچھے انداز میں ہمیں بتا رہے تھے مریض کے روزے کے احکام۔ اچھا مفتی صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا، وہ مریض نہیں تھا، وہ صحت یاب تھا، اس کو کوئی ایسی بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی، اب اس نے روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن حالت روزہ میں ہی اس کی طبیعت وغیرہ خراب ہو گئی ہے، اس کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اور اب وہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ڈرپ لگے گی آپ کو، تو اب ڈرپ لگانے کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ روزہ دار کا ڈرپ لگوانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل بھائی، یہ مسئلہ جو ہے ہمارے علماء میں مختلف فی ہے، علماء کی آراء مختلف ہیں کہ آیا کہ روزے میں انجیکشن لگوایا جائے یا نہ لگوایا جائے۔ تو کوشش تو یہ کی جائے کہ انجیکشن وغیرہ نہ لگوایا جائے، ڈرپ وغیرہ نہ لگائی جائے ان علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے کہ جو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی صورت نہیں بن پا رہی کہ اب تو انجیکشن لگانے پڑے گا، اب تو ڈرپ لگانی پڑے گی، لگوا لی جائے، اور ان علماء کے قول پر بھی عمل کر لیا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اپنے روزے کو مکمل کرے، کمپلیٹ کرے، اور اگر احتیاطاً بعد میں روزہ رکھ لے یار ان علماء کی رائے زیادہ بہتر ہو تو حرج نہیں ہے، مگر نہیں بھی قضا کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج کل کے علماء کی تحقیق تو یہی ہے کہ ڈرپ سے اور انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن دونوں کی رعایت کر دی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دونوں مسالے کی رعایت ہو جائے، بعد میں اللہ تعالیٰ صحت دے تو بندہ اس کی جو قضا کی نیت سے روزہ رکھ بھی لے تو یہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب اگلا آپ سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بیبی ہوتے ہیں، ان کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، دودھ پلانا ہوتا ہے ان کو، تو پھر ایسی خواتین کے لیے روزہ رکھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس حوالے سے کیا حکم شرع ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل میں جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک وہ اشارہ دیا تھا، یا تو اپنی جان کا خطرہ ہو یا کسی اور کی جان کا خطرہ ہو، ماں اگر روزہ نہیں رکھے گی تو اس کا دودھ خشک ہو جائے گا، بچے کو نقصان ہوتا ہے، بچے کی صحت ڈاؤن ہوتی ہے، اس کو پھر بعض بچوں کو پخانے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بعض بچوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ماں کو پتہ ہے کہ میں اگر روزہ رکھتی ہوں تو میرے بچے کی صحت پر اثر پڑتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت ہے، وہ روزہ نہ رکھے، اپنے بچے کی صحت کا خیال کرے، لیکن وہی بات ہے بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے، وہ جو عورت ہے جس نے اپنے بچے کو دودھ بھی پلانا ہوتا ہے، اب حالت روزہ میں وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی؟ جی اگر اسلام بہن نے روزہ رکھ لیا ہے، اب بچے کو دودھ پلانا ہے تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، بلکہ پلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ روزے کا ٹوٹنے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہے اندر جانے سے، آپ کے منہ میں حلق کے ذریعے سے یا دماغ کے ذریعے سے کوئی چیز آپ کے پیٹ میں نہ اترے، بالکل، اور یہاں تو اخراج ہوتا ہے، دودھ نکل رہا ہوتا ہے، تو کسی چیز کے نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جی ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ رمضان سے متعلق جو رمضان کا روزہ ہے اس سے متعلق ہم کچھ سوالات مفتی صاحب سے پوچھ رہے تھے، مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں جوابات عطا فرما رہے تھے۔ ہم مفتی صاحب کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا۔ تو اپنے سلسلے کو بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔